لگ تو یہی رہا ہے کہ ایران پر جو امریکی حملہ ہے اس کا خطرہ ٹل گیا ہے، لیکن مشرق وسطیٰ میں بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، بالخصوص غزہ میں جو حماس نے فیصلے کیے، جو وہاں پہ پیس بورڈ کی تشکیل ہے۔ تو اس ساری صورتحال میں آپ سمجھتے ہیں کہ ایران جو ہے وہ اسٹیبلٹی کی طرف واپس جا رہا ہے؟ دیکھیے، اس وقت بہت کچھ ہو رہا ہے اس علاقے میں۔ آج ہی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے فلسطین کی اتھارٹی جو مجوزہ اس کے نام ہیں، آفیشلی تو نہیں لیکن ایک ایسی جگہ سے ہوئی ہے جو کہ مصر کا آفیشل ریڈیو سمجھا جاتا ہے، سرکاری ریڈیو نہیں لیکن لوگ سمجھتے ہیں، تو بہت بڑی خبر ہے وہ۔ ساتھ یہ ایران کی خبر کئی دن سے چل رہی ہے۔ اب یہ جو ایران کی خبر ہے یہ ڈائریکٹلی اس سے نہ صحیح انڈائریکٹلی ضرور کنیکٹڈ ہے جو غزہ میں ہو رہا ہے۔ اب اگر تو پریزیڈنٹ ٹرمپ چاہتے ہیں کہ یہ غزہ کا معاملہ آگے اس کے بڑے مسائل ہیں، جو بورڈ آف پیس بنا ہے، جس طرح بنا ہے، جو اس کے ممبرز ہیں، ابھی تک بہت سے مسائل نہیں ہوئے، اگر آپ نے پوچھا تو بتاؤں گا میں، حل ہی نہیں ہوئے اس کے، تو اس کا ایران پہ اثر پڑ رہا ہے، سارے خطے پہ۔ سارے خطے کی آبادی دیکھ رہی ہے کہ امریکہ کیا کر رہا ہے، غزہ میں کیا کرے گا، ایران میں کیا کرے گا۔ ایک تو یہ امپورٹنٹ فیکٹر ہے۔ جہاں تک ایران کی اسپیسیفک سچویشن ہے، اس میں یوں ہے کہ ایران میں جو فوری طور پر خطرہ تھا وہ لگتا ہے بیٹر سینس ہیز پریویلڈ آن بوتھ سائڈز۔ ایران گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے کہ کسی کو پھانسی نہیں دیں گے، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ایک فیس سیونگ بھی ملی ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر واقعی وہی کوئی ڈپلومیٹک سلوشن چاہتے ہیں، اور جو انہوں نے اپنا بحری بیڑا روانہ کیا ہے جس کو 4-5 دن مل گئے ہیں یہاں آنے کے لیے، تو وہ ان پلیس ہوگا اگر وہ فیصلہ کریں حملہ کرنے کے لیے۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو کلیدی ریاستیں ہیں گلف کی، اور جو بہت کلیدی ایلائز ہیں امریکہ کے، سعودی عرب، قطر، بحرین، ان سب نے ایڈوائز کیا، اور یو اے ای نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کہ وہ یہ حملہ نہ کریں۔ اس کی وجہ کوئی ایران کو چھوٹا موٹا جزیرہ نہیں ہے۔ لیکن آپ کو لگتا ہے کہ جو مشرق وسطیٰ کی پیش رفت ہے وہ بھی ظاہر ہے ایران کو متاثر کرے گی؟ کیونکہ جو آیت اللہ خامنہئی ہیں وہ تو ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ جو ایران میں فسادات ہوئے ہیں وہ صدر ٹرمپ اس میں ذمہ دار ہیں، لیکن دوسری جانب ظاہر ہے کوششیں یہ ہو رہی ہیں اور امید کی جا رہی ہے کہ غزہ میں شاید امن ہونے والا ہے، تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا ایک براہ راست اثر آئے گا ایران امریکہ تعلقات پر بھی؟ یہاں تک یہ معاملہ، اس لیے میں نے شروع میں ہی پیس بورڈ کا ذکر کر دیا تھا، ایرانی پیلسٹینین اتھارٹی، کیونکہ سب ریلیٹڈ ہیں۔ کون سے ملک ہیں؟ وہی تو ہیں جو امریکہ کے کلیدی ایلائز ہیں، سعودی عرب، یو اے ای، قطر، بحرین، یہ سب وہ یہاں بھی وہی انوالوڈ ہیں، اور وہ انہوں نے پوری ایفرٹ کی ہے۔ حالانکہ اس میں بہت سے پرابلمز ہیں، یہ جو اناؤنس کیا گیا ہے، جب میں اس طرف آؤں گا تو بات کروں گا، بورڈ آف پیس اور پیلسٹینین اتھارٹی والا جو معاملہ ہے، پیلسٹینین جو ایک باڈی بنی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر تو یہ رستہ ڈپلومیٹکلی ریزالو ہو سکتا ہے، تو سمجھنے کی بات ہے کہ سب سے امپورٹنٹ ایشو کیا ہے۔ امریکہ، اسرائیل آن ون سائڈ اور ایران آن دی ادر۔ معاہدہ ہو گیا تھا جب پریزیڈنٹ ٹرمپ پہلے دور میں الیکٹ ہوئے ہیں، اس سے واک آؤٹ کر گئے تھے، اور میرا خیال ہے اسرائیل نے کافی اس میں غلط رول ادا کیا تھا، کیونکہ اسرائیل چاہتا ہی نہیں تھا کہ وہ اگریمنٹ P5+ جرمنی، جسے JCPOA کہا جاتا ہے، وہ اس پہ وہ عمل درآمد ہوتا، اور اس نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ایک غلط راہ پہ لگایا۔ اس کے بعد میرا خیال ہے ٹرمپ صاحب کو اندازہ ہوا کہ انہوں نے غلطی کی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب وہ دوبارہ آئے تو انہوں نے کہا کہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں اور نیوکلیئر ایشو پہ دوبارہ بات کریں گے۔ لیکن ساتھ اسرائیل کو یہ ڈر تھا کہ وہ ٹرمپ اگر راضی ہو گیا تو پھر تو ان کا فائنل جو ان کے تیر ہے وہ چل جائے گا، تو اسرائیل نے حملہ کر دیا ایران پہ، تاکہ ان کو ایک قسم سے ریسٹرین کر دیا جائے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو، اور ان کو بھی شامل باجا ہونا پڑ گیا، کیونکہ اسرائیل اتنا بڑا ایشو انفارچونیٹلی امریکن ڈومیسٹک پالیٹکس کا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی اس میں شامل ہو گئے۔ لیکن جب فیلڈ مارشل عاصم منیر کی میٹنگ ہوئی ہے وہاں وائٹ ہاؤس میں، مجھ سے ٹی وی والوں نے پوچھا تھا، تو میں نے اپنے تجربے پہ کہا تھا کہ جی یہ ڈیفینیٹلی فیلڈ مارشل سے پاکستان انڈیا وار کے علاوہ وہ بات کر رہے ہوں گے ایران کی،
کیونکہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو جس کے دونوں سے رابطے ہیں.